الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین، خلاصہ تراویح کا آج ہمارا 9واں سیشن، 11واں پارہ آج ہم شروع کریں گے اور 12ویں پارے کا پہلا ربع تلاوت سننے کی سعادت حاصل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحابہ کرام حضور کی معیت میں اپنا تن من دھن قربان کرنے کی نیت کرتے ہوئے ساتھ نکلتے ہیں۔ یہ وہ غزوہ ہے جو بہت مشکل حالات کے اندر پیش آیا۔ اگرچہ اس غزوہ میں کوئی باقاعدہ لڑائی نہیں ہوئی، لیکن معلوم ہوا کہ کفار کا لشکر کیسر روم بڑی کوشش کے ساتھ محنت کے ساتھ تیار کر رہا ہے اور اس کا خیال ہے کہ مسلمانوں کا قلعہ کما کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اپنا مالی نذرانہ بھی اور جانی طور پر بھی اپنے آپ کو جہاد کے لیے پیش کر۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان حضور کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ حضرت عمر فاروق گھر کا آدھا سامان پیش کر دیتے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 اونٹ بما ساز و سامان اور نقدی گھوڑے بھی حضور کی خدمت میں پیش کرتے۔ دیگر صحابہ کرام بھی اپنی اپنی بساط کے مطابق پیش کرتے۔ غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوتے ہیں، لیکن منافقین سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل حالات ہیں، چونکہ ان کے اندر غیرت ایمانی موجود نہیں ہے جو ان کو جہاد کے لیے لے کے جائے، سو وہ نہیں گئے۔ اگرچہ کچھ اہل ایمان بھی تھے جو نہیں جا سکے، لیکن منافقین کی ایک بہت بڑی تعداد غزوہ تبوک کے لیے نہیں نکلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آئے اور خیر و عافیت سے فتح یاب ہو کر، یعنی دشمن کے دل کے اندر اہل ایمان کا رعب بھی پڑا اور وہ پیچھے بھی ہٹ گئے اور کوئی باقاعدہ مقابلہ نہیں ہوا، لڑائی کے بغیر ہی اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا فرمائی۔ جب واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو منافقین آپ سے معذرت کرنے کے لیے آئے کہ جناب وجہ یہ تھی کہ ہم نہیں جا سکے۔ قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ آپ کے پاس آئیں گے معذرت کرتے ہوئے۔ 11ویں پارے کا آغاز اس سے ہو رہا ہے اور آپ ان سے کہیے کہ اب تمہاری کوئی معذرت قبول نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں ساری خبریں ہمیں بتا دی۔ ان منافقین کا ذکر ہوا اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہاں ارد گرد کے جو قبائل ہیں، جو دیہاتی ہیں، بہت سخت قسم کے منافق ہیں۔ مدینہ کے اندر بھی منافقین موجود ہیں، لیکن یہاں ایسے اہل ایمان بھی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ اپنا سب کچھ پیش کیے ہوئے ہیں، لیکن سستی کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے سچ بولا، کچھ نے تو اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ کو اللہ کے سپرد کیا۔ ایسے میں 3 صحابہ کرام وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے سچ بولا اور حضور کی خدمت میں آ کے سچی سچی بات کی، جس میں حضرت کعب ابن مالک اور ان کے 2 اور ساتھی۔ انہوں نے آ کے سچی بات کی کہ ہم جا سکتے تھے، حالات بھی ٹھیک تھے، لیکن نہیں گئے۔ ان کی توبہ اس سورہ مبارکہ میں ذکر کی گئی، جس وجہ سے اس سورت کو سورہ توبہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان اہل ایمان کے صدقات قبول کرنے کی تلقین کی گئی جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھا تھا۔ وہ جب ان کی توبہ قبول ہوئی، سب کچھ لے آئے اور حضور کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ، یہ قبول فرمائے، ہمیں اس مال کی محبت نے اللہ کے راستے میں جانے سے روکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں قبول نہیں کروں گا۔ آیا مبارکہ نازل ہوئی، نہیں محبوب آپ قبول فرما لیں تاکہ ان کی تطہیر ہو، ان کا تزکیہ ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حصہ قبول فرمایا، 2 حصے ان کو واپس کر دیے، پھر ان کے لیے دعائے خیر بھی کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان والوں کے لیے دعائے استغفار کریں، وہ ان لوگوں کے لیے دعائے استغفار نہ کریں جن کے پاس ایمان کی دولت موجود نہیں ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اور اہل ایمان کو بھی منع فرما دیا۔ ان کی توبہ کی قبولیت کا یہاں پر ایک شاندار انداز سے ذکر کیا گیا کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ سورہ توبہ کے آخری جو آیات مبارکہ کی آخری رکوع کی آیات مبارکہ ہیں، اس سے ایک آیہ مبارکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ سبق دیا کہ ایسا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ سارے کے سارے جو ہے وہ جہاد کے لیے نکل جائیں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے کہ جو دین کا علم حاصل کریں اور دین کا علم حاصل کر کے پھر لوگوں کو اللہ کا پیغام تقسیم کار کی تلقین کی گئی اور لوگوں کو بتایا گیا کہ سب کے سب جہاد کے لیے نکل جائیں گے تو پیچھے کی علمی ضرورت اور دیگر جو ضروریات ہیں وہ کون پوری کرے، اس لیے تقسیم کار ہونا چاہیے۔ سورہ توبہ کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند خصائص کو بیان فرمایا گیا اور اس امت محمدیہ کے لیے ان کی رحمت للعالمین کا تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا رسول عطا فرمایا کہ اس امت کی مشقت ان کو برداشت نہیں ہوتی، تھوڑا سا بھی اس امت کے لیے کوئی مسئلہ ہو وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں آسانی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ وہ اس امت کے لیے بڑے حریص ہیں اور رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہربان بنایا، وہ رحمت اور شفقت کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امت کے لیے ہمیشہ وہ دعائیں بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت امت محمدیہ کے لیے اللہ کی بخشش اور مغفرت کی گزارش پیش کرتے ہیں۔ اور ہمیں یہ تلقین بھی کی گئی کہ ہم اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کریں، اس پر بھروسہ کریں کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کو ہی پاتا ہے، اللہ کبھی اس کو مایوس نہیں ہونے دیتا، اللہ پھر اس کی طرف سے اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی، سورہ توبہ کی یہ آخری آیات ہمیں یاد ہونی چاہیے اور ہمیں اس کو اپنی دعاؤں میں شامل بھی رکھنا چاہیے۔ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سورہ یونس، حضرت یونس علیہ اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر ہوئے، ان کا ذکر خیر اس سورہ مبارکہ میں ہے، جس نسبت سے اس سورت کو سورہ یونس کہا جاتا ہے۔ سورہ کے آغاز میں قرآن مجید کے عظیم الشان ہونے کا ذکر خیر ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مختلف مظاہر کا ذکر فرمایا، آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کرنے کا ذکر فرمایا، عرش کی تخلیق کا ذکر ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو، چاند کو اور مختلف منازل جو پیدا فرمائی ان کا ذکر کیا، اور سورج اور چاند کے ذریعے سے ہم اپنے جو اوقات کا حساب رکھتے ہیں، دن کا، رات کا، اور پھر ہمارے وقت کا جو حساب ہے، مہینوں کا، سالوں کا حساب ہے، اس کا ذکر فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائی۔ دنیا کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سمجھا کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے پانی نازل ہوا اور بارش برسی، بارش برسنے سے زمین لہلہاتے ہوئے کھیت میں تبدیل ہو گئی، اور اس کھیتی پر، سرسبز و شاداب کھیتی پر کونپلیں پھوٹیں، اس میں غلہ اگا، گندم، باجرہ، جو، مکئی، دیگر، اور جب وہ بالکل پک کے تیار ہو گیا اور انسان سمجھنے لگا کہ یہ تو میرے لیے بالکل پک کے تیار ہو گیا اور اب اس کو میں کاٹنے پر قادر ہوں، یکدم رات کو ایسا معاملہ ہوا، آندھی طوفان آیا، سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا۔ تو میں یہی زندگی ہے، انسان بچپن سے عروج میں جاتا ہے، جوانی کی عمر، اور انسان سمجھتا ہے کہ اب مجھے تو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا، مجھے تو کوئی زیر ہی نہیں کر سکتا، میں تو غالب ہی ہوں۔ لیکن وہی انسان پھر آہستہ آہستہ ارذل العمر کی طرف دوڑتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ انسان اٹھنے کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، وہ لاٹھی کے سہارے پہ آ جاتا ہے اور وہ واکر کے ذریعے چلنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، اور یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اصل میں کامیاب کیسے ہونا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی اتباع اور فرما برداری کر کے۔ اللہ ہی وہ ہے جو ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، اللہ ہی وہ ہے جو مردوں کو زندہ سے اور زندوں کو مردہ سے نکالتا ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک یہ چیلنج بھی ہے۔
سورہ بقرہ میں بھی یہ چیلنج موجود تھا، یہاں سورہ یونس میں بھی یہ چیلنج موجود ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن خود سے گھڑ لیا ہے، اگر وہ یہ کہتے ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ خود بھی بنا لیں۔ فرمایا گیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس قرآن جیسی ایک سورت ہی بنا کے لے آؤ، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس پر قادر ہو تو بناؤ، لیکن کسی کی یہ قدرت اور مجال نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام جیسا کلام بنا کے لائے، اور یہ چیلنج آج تک موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا، کوئی بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو ہمارے لیے بطور نصیحت نازل، اور قرآن کی آیات وہ خوبصورت آیات ہیں جو ہمارے سینوں کی بیماریوں کو دور کرنے والی، شفاء لما فی الصدور، یہ ہمارے سینوں کی جو بیماریاں ہیں، جو روحانی بیماریاں ہیں، جو فکری بیماریاں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات مبارکہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک کیمیا کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ فرمایا جب اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، تو پھر اس پر خوشی کا اظہار کیا جانا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا، جو کائنات کی بہت بڑی نعمت، اور بلکہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اسی وجہ سے حضور کی آمد پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ علماء کرام نے اس آیہ مبارکہ سے میلاد النبی کے استحباب کو اخذ کیا ہے کہ جب اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو تو پھر اس خوشی کا اظہار کیا جائے اور اس پر اپنے مال کو بھی خرچ کیا جائے، کیونکہ خوشی کے اظہار پر خرچ کیا ہوا مال جمع کرنے سے بہتر ہے، اللہ کے شکر کی صورت میں خرچ کیا ہوا مال جمع کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا، اولیاء کرام کا ذکر اسی سورہ مبارکہ کا حصہ ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ وہ کون ہیں جن کو اللہ کا ولی کہا جا سکتا ہے؟ فرمایا وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں خوشخبریاں عطا فرماتا ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی خوشخبری، گویا دنیا بھی ان کے لیے کامیاب ہے اور آخرت بھی انہی کی ہے، اور آخرت میں کامیابی انہی کے قدم چومے گی۔ سورہ یونس کے اندر حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہوا، اور بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کا، بنی اسرائیل کا ذکر، اور جس طرح فرعون سے نجات عطا کی تھی اس کا ذکر یہاں پر کیا۔ سورہ ہود، سورہ مبارکہ آخری جو ربع ہے، یعنی 11ویں پارے کے آخر سے یہ شروع ہوتی ہے اور 12ویں پارے کے تقریباً نصف سے آگے تک چلتی ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا آغاز میں ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے رازق ہونے کا ذکر فرمایا۔ 12ویں پارے کے آغاز میں فرمایا کہ زمین کے اندر جو بھی چلنے والے جانور ہیں، جاندار، جو بھی جاندار ہیں، رزق ان کا اللہ کے دست قدرت میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کے سارے معاملات کو جاننے والا ہے۔ اور انسان کو یہ سمجھایا گیا کہ زندگی کے اندر مشکلات بھی آتی ہیں، آسانیاں بھی آتی ہیں۔ جب آسانی ہوتی ہے تو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ آسانی میری اپنی محنت اور میری اپنی کوشش کی وجہ سے، اور جب تنگی اور مشکل آتی ہے تو اس کو اللہ کے سپرد کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ مشکل اور تنگی اللہ کی طرف سے آئی۔ اور میں ایسے نہ کہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی خالق سب کا ہے، لیکن بعض اوقات آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے پرکھنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے انسان کی پرکھ کے، سو انسان کو اللہ تبارک و تعالی کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور اس کی آزمائش پر صبر کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، اور اس پر حوصلے کو پست نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ اس آج کی جو ہماری منزل ہے 12ویں پارے کا پہلا ربع، اس کے آخر میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ تقریباً یہ 2 رکوع ہیں جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقریباً 950 سال تبلیغ فرمائی، 950 سال ان کو سمجھاتے رہے، پڑھاتے رہے، لیکن انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ دشمنی روا رکھی، حضرت نوح علیہ السلام کو پریشان کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ نوح آپ کشتی بنائیں۔
جب حضرت نوح کشتی بنا رہے تھے اس وقت بھی وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ خیر، حضرت نوح کو حکم ہوا کہ آپ کشتی بنائیں اور اپنے ایمان لانے والوں کو اس میں کشتی کے اندر سوار کر لیں، اور اس میں جانوروں کو بھی سوار کر لیا گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے اہل بیت، آپ کے گھرانے والے جو آپ کے اوپر ایمان لانے والے تھے، اور آپ پر مومنین مرد و خواتین جو ایمان لانے والے تھے، ان کو بھی کشتی میں سوار کر لیا گیا۔ اللہ کے حکم سے آسمان بھی برس پڑا اور زمین نے بھی اپنا پانی اگل دیا، اور طوفان کی ایک زبردست صورتحال پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، اور جو کشتی میں لوگ سوار تھے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں، صرف وہی بچے، وہی کامیاب ہوئے، وگرنہ سب کے سب جو ہے وہ غرق ہوئے۔ یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا بھی ذکر کیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی حضرت نوح علیہ السلام کے مخالفین کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ جب آپ کشتی میں سوار ہوئے تو آپ نے اپنے بیٹے کو آواز دی، جاؤ، آج وہی بچے گا جو میری کشتی میں سوار ہوگا۔ اس نے کہا نہ، میں تو پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ وہ آ جائے، لیکن وہ نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ یا اللہ، یہ میری اہل بیت کا فرد ہے، یہ جہنم میں جا رہا ہے، یہ عذاب سے دوچار ہو رہا ہے، یا اللہ اس کو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اگر تمہارے اہل میں سے ہوتا تو ایمان لانے والا ہوتا اور تمہارے ساتھ کشتی میں سوار ہوتا، لیکن وہ نہیں ہوا، اس وجہ سے تمہارے اہل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہو لیسا من اہلک انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو آپ اپنے ساتھ شامل نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان وہ بنیادی شرط ہے کہ جو کسی کے کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اگر ایمان والا نہیں ہے تو کامیابی اس کے لیے نہیں ہے۔ سو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے اور اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، تاکہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جو اللہ تعالیٰ کے کامیاب اور برگزیدہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔